اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے ائمہ علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف یہی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہو کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ سورہ جس میں آل عمران کا بیان ہے، اور اسی طرح قرآن کی سب سورتوں کا نام لیا کرو۔ لیکن یہ حدیث غریب ہے، بلکہ اس کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا صحیح نہیں۔ اس کے راوی عیسیٰ بن میمون ابو سلمہ خاص ضعیف ہیں، ان کی روایت سے سند نہیں لی جا سکتی۔ اس کے برخلاف بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھینکے، بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور مینا دائیں طرف، اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھینکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سورت بقرہ اتری۔ گو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ سورت بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ لیکن مزید سنیے، ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں کچھ سستی دیکھی تو انہیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ غزوہ حنین والے دن کا ذکر ہے، جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درخت تھے، چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ وہ سلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ لڑنے کا وقت بھی جب قبیلہ بنو حنفیہ کی چیرہ دستیوں نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگمگا گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی طرح لوگوں کو پکارا، یا اصحاب سورہ بقرہ، اے سورہ بقرہ والو۔ اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے سب صحابہ سے خوش ہو۔ حروف مقطعات اور ان کے معنی۔ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ جیسے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ہی نقل کیا ہے۔ عامر شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سویہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل اتى على الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الف لام میم اور ہا میم اور الف لام میم صاد، اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جس سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہو جو حضرت عبد الرحمن بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورت الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورت اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن، واللہ عالم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شاب سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور روایت میں ہے کہ ہا میم تا سین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے یہ مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ عالم ہیں، یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حرف الف لام اور لام اور میم 29 حروفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے، اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے، اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، اور الف سے مراد علا یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال ہے، لام سے 30 سال اور میم سے 40 سال۔
ابن ابی حاتم، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی، صورتوں کو شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے لفظ امہ کے اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں ہے ان وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا۔ دوسرے معنی ہے اللہ کا اطاعت گزار بندہ، جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرک محسن تھے۔ تیسرے معنی ہے جماعت، جیسے فرمایا وجد علیہ امہ، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول یقیناً بھیجا۔ چوتھے معنی ہے مدت اور زمانہ، فرمان ہے وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے انہیں حروف مقطع کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام ابن جریر کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنی میں ہیں، اور لفظ امت وغیرہ جو کئی معنی میں آئے ہیں، جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، ان کے معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے، اور سب کو ایک ہی جگہ محلول کر کے مسئلے میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے، واللہ عالم۔ دوسرے یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں، اور یہ الفاظ ہی لیے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ ہو، نہ تو مقدور ماننے سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ وضع کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے۔ ایسی بات علمی طور پر تو نہیں سمجھی جا سکتی، البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں، واللہ عالم۔ قرطبی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان قتل پر آدھے کلمے سے بھی مدد کرے، مطلب یہ کہ قتل پورا نہ کہے بلکہ صرف الف کاف کہے۔ مجاہد کہتے ہیں صورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں، مثلا کاف، صاد، ہا، میم، تا، سین، میم، الف لام را وغیرہ، یہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربیدان کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں، ان میں سے چند ذکر کر دیے گئے ہیں، باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کو کہے میرا بیٹا الف بے تے سے لکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا۔ صورتوں کے شروع میں اسی طرح کل 14 حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین تا سین ہا کاف نون، ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نص حکیم کاتم لہو سرا۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں اور جملہ حروف 28 ہیں، اس لیے یہ آدھے ہوئے۔ بقیہ جن حروف کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ حروف ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ صنعت تصریف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حروف تھے، اتنی قسمیں باتوار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ، سبحان اللہ، ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغو، بےہودہ، بیکار، بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معنی بیان نہیں کیے، ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اور علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو اللہ ہی کو معلوم ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ امام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب ان کا دھیان کان لگ جائے تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو۔ لیکن یہ وجہ بھی بودی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو یہی حروف چاہیے، نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ سورہ یعنی سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی سورہ یعنی سورہ آل عمران یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوتی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں،
پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ ہاں یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے۔ باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمالی حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد و محققین کی ایک جماعت اور فراء کتب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں سے قول کو نقل کر کے اس کی بہت کچھ تائید کی ہے۔ شیخ الامام علامہ ابو العباس حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ مجتہد ابو الحاج مزی نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے نہیں آئے۔ ہاں ان حروف کو مقرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹنا اور دمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے ہیں، اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے جیسے صاد، نون، کاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے ہا میم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین کاف، اس لیے کہ کلمات عرب کے کل اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں ایک حرفی لفظ ہیں یا 2 حرفی یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حروف کے 5 حروف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی و بڑائی بیان ہو، چنانچہ ایسا ہی 29 صورتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ سنیے فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے اللہ جل شانہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور دائم والا ہے، جس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے، وہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے، تو اپنا دل تنگ نہ رکھ، اور جگہ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرماتا ہے ہا میم تنزیل من الرحمن الرحیم، بخششوں و مہربانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک، یعنی اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، غالب حکمت والا ہے تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات کبھی معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات بتلائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو وہ ضعیف ہے، دوسرے سے حدیث سے اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن یسار نے نقل کی ہے جو تاریخ کے مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اخطب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ بقرہ کی شروع آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ اسے سن کر اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ جی ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا سنیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتلایا گیا تھا کہ اس ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتلا دیا گیا۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40، کل 71 ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 سال ہوئے۔ کہا کوئی بھی ایسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا یہ بھی بہت بھاری اور لمبی ہے، الف کا 1، لام کے 30 اور 1 کے 200، جملہ 231 برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الف لام میم را۔ کہا یہ تو بہت ہی بھاری ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40 اور 1 کے 200، سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات غلط ہو گئی، لوگوں اٹھو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا عجب کہ ان سب حروف مجموعہ کی مدت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو،
71 ایک 161 ایک 231 ایک 271 ایک، یہ سب مل کر 734 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کام غلط ملت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یعنی وہی اللہ جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب میں ہیں، اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اور اس حدیث کا دار و مدار محمد بن صائب کلبی پر ہے، اور جس حدیث کا یہ اکیلا راوی ہو محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ اور پھر اس طرح اگر مان لیا جائے اور ہر ایسے حرف کے عدد نکالے جائیں تو جن 14 حروف کو ہم نے بیان کیا ہے ان کے عدد بہت ہو جائیں گے، اور جو حروف ان میں سے کئی بار آئے ہیں اگر ان کے عدد کا شمار بھی کئی بار لگایا جائے تو بہت ہی بڑی گنتی ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔